السلام علیکم سامعین، میں ہوں حکیم فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو ٹی بی کے متعلق مختصر سی آگاہی دیں گے کہ ٹی بی جو ہے یہ کون سی مرض ہے، اس کی کیا علامات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے جی۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات یاد ضرور کر رکھ لیں کہ آپ نے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے جی۔ ٹی بی جو ہے یہ ایک متعدی بیماری ہے، ہوا میں پھیلے ہوئے یا تیرتے ہوئے بیکٹیریاز جو ہوتے ہیں ان سے یہ پھیلتی ہے، اور عموماً بھیڑ بھاڑ، رش والی جگہیں یا ایسا آلودہ ماحول ہو تو وہاں سے یہ ٹی بی پیدا ہوتی ہے جی۔ بیکٹیریا ہوتا ہے جو سانس کے ذریعے انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے جی۔ ٹی بی جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے جو متعدی قسم ہے جو دوسروں کو لگنے والی ہے کہ وہ ٹی بی کا جو مریض اگر وہ ایک تو پھیپھڑوں کی جو ٹی بی ہے یہ متعدی ہوتی ہے، اور دوسری جو گلے کی ٹی بی ہے جی یہ متعدی ہوتی ہے۔ اس کا مریض جب کھانستا ہے تو ہوا کے اندر جو ہے وہ بیکٹیریاز پھیل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ننے قطروں کی صورت کے اندر، اور متاثرہ شخص جب دوسرا آدمی کو سانس کھینچتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں تو وہ اس کو لگ جاتے ہیں جی۔ تو اس طرح یہ بیماری جسم کے اندر سرایت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی بی کی جتنی قسمیں ہیں وہ متعدی نہیں ہیں، یہ صرف 2 قسموں کی ٹی بی جو ہے یہ متعدی ہوتی ہے۔ تو اس کی علامات کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو تقریباً 5 یا 6 علامتیں بتاؤں گا، یہ اگر پائی جائیں تو آپ سمجھیں، آپ خطرہ محسوس کریں یا اپنے طبیب، معالج یا ڈاکٹر سے رجوع کریں جی۔ سب سے پہلے 3 ہفتوں سے زیادہ کھانسی، یعنی آپ کو کھانسی آ رہی ہے اور آپ نے متعدد اس کا علاج کیا ہے اپنے طور پہ اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تھوڑی تھوڑی دیر سے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کو کھانسی ہو رہی ہے اور اس کو تقریباً 3 ہفتے 21-22 دن گزر گئے ہیں، تو پھر بھی آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وزن آپ کا کم ہونا شروع ہو جائے، آپ کو مستقل بخار جو ہے وہ رہنا شروع کر دے، اور شام کے وقت جو ہے وہ تھکان ہو اور پسینہ آئے شام کے وقت آپ کو، اور بھوک کی کمی جو ہے یہ محسوس ہو، تو یہ کچھ ابتدائی علامات ہیں۔ کھانسی کے ساتھ اگر یہ ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا ہے، تو آپ اپنے قریبی معالج سے یا طبیب سے رجوع کر سکتے ہیں جی۔ اور اس کے علاوہ اس کے جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہو جائے یا جن کو گلے کی ٹی بی ہو جاتی ہے، ان کو جگہ جگہ تھوکنے سے، کھانسنے سے احتیاط کرنی چاہیے، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے برتن اور کھانا پینا جو ہے اس کو الگ کر لینا چاہیے جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو باقی رہی بات اس کے علاج کی، تو اس کا علاج جو ہے وہ سرکاری سطح پہ تو فری ہے اور بڑے رازدارانہ انداز کے اندر ہمارے ملک کے اندر کیا جاتا ہے، اور اس مرض کے اوپر قابو بھی پا لیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے طور پہ کچن کے طور پہ یا اپنے طور پہ علاج آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت ہی سہل، آسان اور نہایت بے ضرر طریقہ ہے جو ہماری طب کے اندر موجود ہے، ہم بھی خود بھی کرتے ہیں اور آپ کو نسخہ بھی شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ استعمال کریں اور ٹی بی جیسے متعدی اور موذی مرض سے نجات حاصل کریں جی۔ نسخہ بڑا آسان ہے، ہلدی آپ نے 100 گرام لینی ہے، آپ نے سونف جو ہیں یہ 100 گرام لینے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ملٹھی جو ہے یہ بھی 100 گرام لینی ہے۔ ہلدی، ملٹھی اور سونف یہ سارے ہم وزن 100 گرام لے لیں، ان کو آپ گرینڈ کر لیں اور 1 ٹی سپون صبح، دوپہر، شام یہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ تقریباً 3 ماہ کا کورس ہے جی، 3 ماہ یہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا خصوصی خیال رکھیں جی۔ اس کے اندر گھی ہے، دیسی گھی جو ہے، کالی مرچ کا استعمال ہے، منقع کشمش اس کا استعمال ہے، پھلوں کا استعمال ہے، دودھ کا استعمال ہے، یہ اپنی صحت کے اوپر جو ہے خصوصی توجہ کریں، اور ساتھ جو میں نے نسخہ بتایا یہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند ماہ کے اندر آپ کو ٹی بی جیسے متعدد بیماری سے نجات ہو جائے گی جی۔ السلام علیکم۔